بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مائکروسکوپس کے بارے میں بتاؤں گا کہ مائکروسکوپس کس نے ایجاد کیے اور آج کل کس کس قسم کے مائکروسکوپس اویلیبل ہیں اور کس کام کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ مائکروسکوپ سے بایولوجیکل سیمپلس کو اینالائز کرنے کے لیے لیبس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے کافی جو ہے مطلب انڈسٹریل یوزز ہیں اور بہت سارے فیلڈس کے اندر انڈسٹری کے اندر بھی مائکروسکوپس یوز ہو رہے ہیں۔ مختلف کام کرنے کے لیے مختلف قسم کے مائکروسکوپس ہیں، تو اس میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے نیڈس کے مطابق کون سے مائکروسکوپ آپ کو زیادہ سوٹ کر رہے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ ود اٹ۔ جہاں تک مائکروسکوپس کی ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، اس کی ڈسکوری سے لے کر آج تک جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو اس کی تقریباً 2000 سالہ تاریخ ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے رومنس سے۔ رومن امپائر میں کافی ارلی 2000 سال پہلے رومن امپائر میں لوگوں نے شیشہ بنانے یا گلاس بنانے کا جو فن ہے اس کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ اس طرح کے مختلف قسم کے گلاسز جو ہیں یہ کس طرح بنائیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے جب مختلف قسم کے گلاسز بنانا شروع کیے تو اس میں ایک قسم کی گلاس ان کو اس طرح بھی ملی جو کہ درمیان میں سے موٹی اور کناروں پر سے پتلی تھی، جس کو ہم کنویکس لینس کہتے ہیں آج کل۔ تو اس قسم کے گلاسز بھی ان کو ملے، اور ان گلاسز میں انہوں نے نوٹ کیا، جب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے تو لوگوں نے یہ تھوڑا بہت جو ہے مطلب تجربات کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو گلاس ہے، اس گلاس میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ کسی چیز کو جب دیکھتے ہیں اس گلاس میں سے تو وہ آپ کو میگنیفائڈ یا بڑی نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد اس گلاس کے کافی جو ہے مطلب استعمال شروع ہو گئے، اور لوگوں نے مختلف مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی تجربات کیے کہ اس گلاس کے ذریعے آپ سورج کی شعاؤں کو یا سن ریز کو کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں اس جگہ پہ، اور اسی طرح آپ آگ بھی اس کے ذریعے لگا سکتے ہیں۔ ارلی رومنس کے یہ جو ارلی ایکسپیریمنٹس ہیں اس کے کافی دیر بعد، یعنی تقریباً جو ہے مطلب 1000 سال بعد، پھر لوگوں نے ان گلاسز کو چشمے بنانے یا اسپیکٹیکلز بنانے کے لیے استعمال کیا۔ سب سے پہلے جو ریکارڈ ملتا ہے وہ سلوینو ڈی آرمینٹا کا ہے، جو کہ ایک اٹیلین تھا۔ 1284 میں اس نے گلاسز بنانا شروع کیے یوزنگ دیز لینسز، اور یہ گلاسز کافی پاپولر ہوئے کیونکہ اس وقت اگر کسی کو آئی سائٹ کا مسئلہ ہوتا تھا تو اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی۔ یہاں پہ ایک آپشن ان کے ہاتھ میں یہ آ گئی کہ اب گلاسز کے ذریعے وہ دیکھ سکتے تھے۔ اس وجہ سے یہ انڈسٹری کافی زیادہ 1284 کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ فلرش کر گئی، اور اس کے بعد لینزز اور گلاسز ڈیولپمنٹ میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا۔ یہ لینزز چونکہ مائکروسکوپس کے استعمال میں بھی یعنی ان کا بڑا رول ہے، اور ان کی وجہ سے ہی مائکروسکوپ ڈسکوری پاسبل ہوئی۔ تو یہ ایک زیکیریس جانسن، یہ باپ بیٹے دونوں جو ہے اسپیکٹیکلز بنانے کا کام کرتے تھے 1590 1600 کے قریب۔ تو ان لوگوں نے پہلا جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے یوزنگ دیز لینسز وہ انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد کئی مائکروسکوپس کے ڈیزائن آئے، جو رابرٹ ہک اور لیون ہک، آپ لوگوں نے بایولوجی کے اسٹوڈنٹس نے پرٹیکولرلی نام سنے ہوں گے 1674 میں۔ تو انہوں نے بڑے اچھے ڈیزائن بنائے، اور انہوں نے کچھ پائنیرنگ کام بھی کیے جن میں سائنس کے کئی ڈسپلنز جس مائکرو بایولوجی ہے یا دوسرے جو فزیکل سائنسز کے کچھ برانچز ہیں، تو ان میں کافی جو ہے مطلب ان لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ارلیئر انہوں نے جو ڈیزائنز بنائے تھے ان کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا کہ آپ بڑے چھوٹے پیمانے پہ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکے۔ ماڈرن جن لوگوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ان میں کارل زیس، جنہوں نے لینزز بڑے اچھے طریقے سے بنانا شروع کیے۔ آج بھی کارل زیس جو ہے
کمپنی جو جرمنی کی کمپنی ہے وہ بڑے اچھے جو ہے مطلب لینسز سب سے کوالٹی کے لینسز بناتی ہیں مختلف کیمراز کے لیے مائکروسکوپس وغیرہ اس کے لیے اور ٹیلیسکوپس کے لیے. تو جوزف جیکسن لسٹ ایک اور سائنٹسٹ ہے جن کی ریسرچ نے کافی جو ہے مطلب ہیلپ کیا مائکروسکوپس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. اسی طرح ارنٹ رسک کا وہ پہلا جرمن سائنسدان تھا جس نے 1981 میں پہلا الیکٹران جو مائکروسکوپ ہے وہ اس نے بنایا اور اس نے ایک ریولوشن برپا کر دیا کیونکہ الیکٹران مائکروسکوپ کی میگنیفیکیشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ باریک سے باریک کسی چیز کو بھی الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ کے آپ آبزرو کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو فادر سن کا ڈوو تھا زکیریاس اینڈ ہین جینسن 1590s میں جنہوں نے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ بنایا وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ لینزز پہلے سے لوگ استعمال کر رہے تھے سمپل مائکروسکوپ بنانے کے لیے. پہلے جو مائکروسکوپس ہوتے تھے وہ اس کو سمپل مائکروسکوپ کہتے ہیں جو آگے جا کے میں بتاؤں گا جس میں ایک لینز جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ رابرٹ ہوک یا لیون ہوک یا دوسرے لوگوں نے بنائے اور وہ استعمال کرتے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم جو ہے مطلب لینزز کو ڈبل کریں تو کیا اس سے امیج جو ہے وہ بڑی نظر آئے گی. تو اس کے لیے پھر انہوں نے اس قسم کا یہ انسٹرومنٹ بنایا ایک ٹیوب بنایا اس کے ایک سرے پہ لینز اور دوسرے سرے پہ لینز انہوں نے رکھا اور چیزوں کو اس کے ذریعے آبزرو کرنا شروع کیا. یہ پہلا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے جو کہ جینسن لوگوں نے بنایا تھا اس باپ بیٹے نے بنایا تھا. اس سے پہلے جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ جو لینزز تھے یہ اسپیکٹیکلز بنانے کے ہی کام آتے تھے اور 1284 میں یہ پہلا سائنٹسٹ تھا سلوینو ڈی ارمانٹا اٹیلین تھا جس نے یہ اسپیکٹیکل بنانا شروع کیا تھا اور پھر اس کے بعد کافی زیادہ جو ہے مطلب یہ پاپولر ہوا تھا. اسی طرح رابرٹ ہوک نے کئی مائکروسکوپس کے ڈیزائن بنائے. بڑا زبردست ایک سائنٹسٹ تھا جس کی کنٹریبیوشن نہ صرف مائکروسکوپی میں ہے بلکہ اس کی کنٹریبیوشن سائنس کے کئی فیلڈز کے اندر ہے. فار انسٹنس آپ دیکھ لیں اگر لٹریچر پڑھ لیں اس کے بارے میں انفارمیشن آئے گی کہ یہ بندہ جو رابرٹ ہوک تھا یہ لا آف الاسٹیسٹی کا بانی ہے. اس نے ایجاد کی لا آف الاسٹیسٹی. گریویٹیشن کا نظریہ پہلی مرتبہ اس نے پیش کیا. رابرٹ کارلائل کے ساتھ یہ لیب میں کام کرتا تھا جو اس کے لیے کئی انسٹرومنٹس بنائے جس طرح کے ویکیوم پمپ اس نے پہلی مرتبہ بنایا. تو اس نے اور بھی بڑے کام کیے ہیں اور یہ نیوٹن کا بڑا رائیول تھا اس وقت کہ انگلینڈ میں یہ انگلش سائنٹسٹ تھا اور اس کو مائکروسکوپی کا انگلش بانی بھی کہا جاتا ہے. تو رابرٹ ہوک کی شہرت بایولوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ رابرٹ ہوک نے سیل جو ہے وہ ڈسکور کیا ہوا تھا اور سیل کس طرح اس نے کیا کہ کارک کا پیس لے کے اس کو یہ جو ان کے مائکروسکوپ کے ڈیزائنز ہیں اس میں اس نے اسٹڈی کیا اور اس نے دیکھا کہ اس کارک کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہیں یا سیلز ہیں. یہ کمپارٹمنٹس جو اس نے دیکھے اس کے اندر جو ایکچولی سیلز تھے ان باکسز کو اس نے سیلز کا نام دیا اور اس کے بعد ابھی آج تک جو ہے مطلب ان خلیوں کے لیے سیلز کا نام ہی استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے. انہیں اپنی ساری جو آبزرویشنز تھی جتنی بھی چیزیں اس نے مائکروسکوپس کے اندر آبزرو کی ان کو ایک کتاب کی شکل دی. مائکروگرافیا 1665 میں اس نے پبلش کی یہ کتاب اور یہ ڈرائنگز جو اس نے بنائی بیسڈ آن دیز آبزرویشنز کہ مائکروسکوپ میں اس نے چیز دیکھی پھر اس کا مائکروگراف بنایا. یہ مائکروگراف سارے اسی کتاب کے اندر موجود ہیں اور یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں. کئی سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس وجہ سے اس فیلڈ میں آئے کہ انہوں نے مائکروگرافیا جو ہے مطلب وہ پڑھا ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی مائکرو لیول پہ یا چھوٹی لیول پہ ایک بڑی دنیا جو ہے وہ موجود ہے جس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اینٹونی فلپس لیون ہوک تھا یہ جو رابرٹ ہوک
اور لیون ہک کو لوگ اکثر مکس کرتے ہیں. اینٹونی فلپس لیون ہک ایکچولی اس نے اس کا کنٹریبیوشن بہت بڑا مانا جاتا ہے اس فیلڈ میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جو ہے مطلب جو مائکرو بایولوجی کے کئی جو ہے مطلب بایولوجی کے کئی ڈسپلنز ہیں وہ اس نے پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کیا. اس نے پیراسائٹس کو آبزرو کیا, ایون یہ کہ اپنے سٹولز کو لے کے اس میں بھی اس نے کچھ پیراسائٹس جو ہے مطلب آبزرو کیے. واٹر کے اندر ڈفرینٹ پیراسائٹس اور ڈفرینٹ بیکٹیریا پہلی مرتبہ اس نے ڈسکرائب کیے. اور یہ جو مائکروبیل ورڈ ہے اس کو پہلی مرتبہ اس نے ڈسکرائب کیا کہ اس طرح اور بھی جاندار موجود ہیں جو کہ نظر نہیں آتے لیکن ایکچولی وہ موجود ہیں. اس وجہ سے اس کو فادر آف مائکرو بایولوجی اینڈ فادر آف مائکروسکوپی دونوں جو ہے مطلب اس کو کہتے ہیں. اور یہ انسپائر کہاں سے ہوا تھا؟ یہ رابرٹ ہک کے اسی بک سے جو اس نے لکھی تھی جس کو مائکروگرافیا کہتے ہیں 1665 میں اس نے پبلش کی تھی. یہ اسی سے متاثر ہوا تھا اور اس کے بعد پھر اس نے یہ کام شروع کیا, اپنے مائکروسکوپ ڈیزائن کرنا شروع کیے. یہ اس کا مائکروسکوپ ہے جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس میں وہ سنگل لینز استعمال کرتا تھا اور لینزز یہ خود بناتا تھا. یہ ایک ڈچ بزنس مین تھا ایکچولی, اور یہ اس کا شوق تھا. یہ سیلف میڈ آدمی تھا, سیلف تھاٹ آدمی تھا. اس نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی تھی, خود اپنے شوق سے آگے بڑھا تھا. پھر اس نے لینزز بنانے کا کام شروع کیا, اور اس نے جو لینزز بنائے اور پالش بھی کرتا تھا ان لینزز کو, بڑا اچھا جو ہے مطلب ان کی ریفائنمنٹ کرتا تھا. تو وہ کافی اچھے ہوتے تھے, اور اچھے لینسز سے پھر اس نے یہ ساری چیزیں مطلب دیکھنا شروع کی جن کی میگنیفیکیشن 250x تک اس وقت, 250 ٹائمز آپ کسی چیز کو بڑا کر کے اس میں دیکھ سکتے تھے. اس کے مائکروگراف سے بناتا تھا, اس کی بھی کافی پبلیکیشنز اس کے اوپر موجود ہیں, اور رائل سوسائٹی کا ایک بڑا جو ہے مطلب امپورٹنٹ یہ رکن تھا. تو اس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا کہ مائکروبیل ورلڈ ہم نے دیکھنا شروع کیا. اور آج کل کے جو مائکروسکوپس ہیں جس طرح کے الیکٹران مائکروسکوپس ہیں جن کی میگنیفیکیشن پاور ان کا کافی زیادہ ہے, 10,000 ٹائمز آپ کسی چیز کو جو ہے مطلب بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں جس میں مائنیوٹ سے مائنیوٹ پارٹیکلز آپ کو نظر آ سکتے ہیں. تو یہ ساری یہ ارلی ڈسکوریز کی وجہ سے کافی دوسرے لوگوں نے بھی ڈسکور کی, جس میں مارسیلو نے ٹیسٹ بڈس اور ریڈ بلڈ سیلز جو ہے وہ دیکھیں, اور اس کو فادر آف مائکروسکوپک اناٹمی بھی کہتے ہیں. رابرٹ کوچ نے کافی اچھا جو ہے مطلب اس میں کام کیا, ٹوبرکل اور کولرا بیسیلائی کے اوپر اس نے کام کیا. اسی طرح یہ جو جرمن انجینئر کارل زیس ہے جس کے بارے میں نے بتایا کہ اس نے بڑے اچھے لینسز 19 سینچری میں بنانا شروع کیے, اور اس سے لوگوں کو کافی زیادہ جو ہے مطلب مائکروسکوپی میں انٹرسٹ بھی بڑھ گیا, اور لوگوں نے جو ہے مطلب فائن کوالٹی کے لینسز یوز کر کے مائکروبیل ورلڈ کو اس کے بعد ایکسپلور بھی کیا. تو مائکروبس کے بارے میں ہماری زیادہ تر جو انفارمیشن اوور دا پاسٹ جو ہے 2000 اور پرٹیکولرلی 1000 ایئرس یا 500 to 600 ایئرز میں ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس میں ان ڈیولپمنٹس کا بڑا رول ہے, اور اس میں جرمن جو لوگ ہیں ان کا کافی زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. ان کا جو نالج بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی جو ہے مطلب اسٹرانگ رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ زیادہ تر ڈسکوریز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارلی ڈسکوریز ان جرمن سائنٹسٹ نے کی ہے. ماڈرن کلینکل جو مائکروسکوپس ہیں یہ مختلف کاموں کے لیے یوز ہوتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہی قسم کا مائکروسکوپ ہوگا جس کو آپ جو ہے مطلب استعمال کر سکتے ہیں. ٹائپس کے لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ لائٹ مائکروسکوپ اس میں سمپل اور کمپاؤنڈ ہوگا, لیکن یہاں آپ کو آج کل مختلف کاموں کے لیے مختلف قسم کے مائکروسکوپ مل سکتے ہیں جو پرٹیکولرلی اس کام کے لیے ہوتے ہیں. جس طرح کہ اگر آپ ہیمیٹالوجی کا کام کر رہے ہیں, بلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہیمیٹالوجی مائکروسکوپس اویلیبل ہیں. اگر آپ ہسٹوپیتھولوجی کا کام کر رہے ہیں تو ہسٹوپیتھولوجی کے لیے ہسٹوپیتھولوجی مائکروسکوپس اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے مطلب مختلف قسم کے مائکروسکوپس ہیں جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی کی ضرورت کے مطابق اس میں انتخاب کر سکتے ہیں. اسی طرح انڈسٹریل مائکروسکوپ جس کا عام لوگوں کو یا اسٹوڈنٹس کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا, تو انڈسٹری میں یہ اسٹیریو مائکروسکوپ زیادہ یوز ہوتے ہیں, اور اس کے مختلف ماڈلز ہیں جن کے ذریعے مختلف کام کرتے ہیں. مثلا الیکٹرانکس اگر آپ نے انسپیکشن کرنی ہو تو آپ ان مائکروسکوپس کے ذریعے کر سکتے ہیں. اگر آپ نے میئرنگ کرنی ہو تو کر سکتے ہیں. میٹرولوجی میں اس کا بڑا اہم جو ہے مطلب رول ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں.
विजुअल इंस्पेक्शन माइक्रोस्कोप्स हैं, टूल मेकर माइक्रोस्कोप्स हैं, इन्हें आपने कोई टूल बनाना हो, कोई माइक्रो सर्किट आप बना रहे हो, उसके अंदर ब्रेक्स देखने हैं आपने कि ब्रेक्स हैं कि नहीं है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपने वॉच मेकिंग करनी हो तो उसमें देख सकते हैं। आपने मुख्तलिफ किस्म की दूसरी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि यूज़ कर रही हैं इन माइक्रोस्कोप को, इंडस्ट्रियल माइक्रोस्कोप्स को उनके काम के लिए। तो आजकल इनका काफ़ी ज़्यादा, और ये सारे माइक्रोस्कोप जो हम कह रहे हैं ये डिजिटलाइज हो गए हैं आज के दौर में। डिजिटल माइक्रोस्कोप जो हैं इसके साथ एक कैमरा भी होता है, कंप्यूटर के साथ ये अटैच होता है और सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन होते हैं। तो आप कैमरे के ज़रिए इन लेंसेज़ के साथ जो कैमरा अटैच है उसकी सारी जो है मतलब इमेज की डिटेल्स आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं और वहाँ से जो है मतलब आपको इमेज की क्वालिटी और सारी चीज़ों आप देखते हैं, जो चीज़ें आपको दरकार हो उसमें देखते हैं। स्टूडेंट के लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं, हॉबी माइक्रोस्कोप्स भी हैं। अगर स्टूडेंट्स जो है मतलब घर में इसको रखते हैं तो स्टूडेंट्स उनको घर में भी रख सकते हैं। बहुत सारे जो है मतलब हॉबी माइक्रोस्कोप्स जिसमें एलिमेंट्री माइक्रोस्कोप, हाई स्कूल माइक्रोस्कोप्स हैं, यूनिवर्सिटी माइक्रोस्कोप्स हैं, और जो मुख्तलिफ आप अपने हॉबीज़ उसके हिसाब से बना सकते हैं और इन माइक्रोस्कोप्स को आप यूज़ करके तो अपने बच्चों को और उसमें रिसर्च का जो कल्चर है वो इनकलकेट कर सकते हैं बच्चों के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर। अगर जनरल टाइप्स के हिसाब से हम देखें तो जनरल टाइप्स इसकी चंद ही जनरल टाइप्स हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप जिस तरह के मैंने शुरू में आपको बताया, ये माइक्रोस्कोप शुरू से ही हैं और 500-600 साल से जब से जो है मतलब रॉबर्ट हुक और लीवन हुक और ये लोग जो माइक्रोस्कोप्स पहले इन्होंने इजाद की, तो उस ज़माने से ये माइक्रोस्कोप जो सिंगल लेंस होते हैं वो मौजूद हैं। इसमें एक ही लेंस होता है। सिंपल ये जो ग्लास होता है जिसको लोग जो है मतलब आम घरों में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को देखने के लिए, ये भी एक माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का 19th सेंचुरी का डिज़ाइन है। ये करंट सेंचुरी का गुज़िश्ता सेंचुरी का डिज़ाइन है, आजकल और भी है लेकिन ज़्यादातर सिंपल माइक्रोस्कोप अभी यूज़ नहीं होते। ज़्यादातर लोग अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में जिस तरह के तो मैंने बताया कि इसमें एक लेंस होता है सिंपल में, तो कंपाउंड में 2 लेंसेज होते हैं और ये जिस तरह कि मैंने बताया कि पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप जेनसन और उसके फादर ने बनाया था। तो ये जो उन्होंने बनाया था पहला माइक्रोस्कोप वो ये है। इसके बाद ये 19th सेंचुरी का डिज़ाइन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जिसमें एक लेंस जो है वो आई पीस और यहाँ पे लगी होती है, ऑब्जेक्टिव होता है। आजकल के जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो इसी शक्ल में आपको नज़र आते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स जिसमें लेंसेज जो हैं वो ज़्यादा लगे होते हैं और इमेज क्वालिटी और मैग्नीफिकेशन ये सारी इनकी जो है वो बेहतर होती है। तो ये सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फ़र्क है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर किसी चीज़ का साइज़ काफ़ी बड़ा है और दूसरे माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए आप उसको नहीं दे सकते तो फिर आप स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पहले इंडस्ट्री में जो माइक्रोस्कोप मैंने आपको दिखाए ये सारे स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स हैं। ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। सर्जरी में जो सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो इन माइक्रोस्कोप्स को इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे वो ऑपरेशन कर रहे हों, तो उस जगह के इमेज जो है वो स्क्रीन पे उनको नज़र आए और वो सर्जरी सही तरह कर सकें या सूचरिंग कर रहे हों या डाइसेक्शन कर रहे हों तो वो कर सकें। पैलियोंटोलॉजी में फॉसिल्स जो लोग स्टडी करते हैं, वो फॉसिल्स लेके तो इन माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल रिसर्च में स्टडी करते हैं, एंटोमोलॉजी, बॉटनी टेक्नीशियंस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह के पिछली स्लाइड्स में मैंने दिखाया। क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप कर सकते हैं, आपने कोई चीज़ बनाई, आप देखते हैं तो उसका 3D स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि किस तरह का बना हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, सर्किट्स को देख सकते हैं, वॉच मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल जो है ये बड़ी चीज़ों के लिए है। इसके अलावा ये अहम एक वो है माइक्रोस्कोप्स हैं जिनको कन्फोकल माइक्रोस्कोप्स कहते हैं। इन कन्फोकल माइक्रोस्कोप्स में जो दूसरे माइक्रोस्कोप हमने पढ़े उनमें लाइट सोर्स यूज होता है, लेकिन कन्फोकल माइक्रोस्कोप्स में किसी सैंपल को जो है मतलब इल्यूमिनेट करने के लिए लाइट सोर्स इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें उसके बरखिलाफ लेजर लाइट जो है वो इस्तेमाल होता है।
تو لیزر لائٹ کے ذریعے آپ اسکین کرتے ہیں سیمپل کو، اور کیسے سیمپل کو اسکین کرتے ہیں؟ جو آپ نے پہلے ڈائی کیا ہوا ہو. تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اس بایولوجیکل اسپیسیمن لے کے اس کو ڈائی کریں، یعنی ڈائی کے ساتھ اس کو لیبل کریں، اس کے جو مختلف کمپارٹمنٹس ہیں، اس کا نیوکلیس ہے، مائٹوکانڈریا ہے، سیل ممبرین ہے، یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کو پراپر ڈائز کے ساتھ آپ لیبل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈفرنٹ ڈائز ہوتی ہیں. جب لیزر لائٹ آپ اس میں سے گزارتے ہیں تو پھر وہ آپ کو مختلف قسم کی امیجز لائٹ، اس لائٹ کے حساب سے جو لائٹ جس آرگینل کے ساتھ لگی ہو تو وہ آپ کو جو ہے مطلب مائکروسکوپ میں اسی طرح ڈیجیٹل اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے. یہ کنفوکل مائکروسکوپ ہے. اس میں ایک لینس لگا ہوتا ہے، ڈائیکرومیٹک لینس. تو جب لیزر آپ پاس کرتے ہیں اسپیسیمن سے تو لیزر ان تمام ڈائز سے جب گزرتا ہے تو یہ ڈائیکرومیٹک لائٹ مرر ان کو سیپریٹ کرتا ہے، اور آپ کو امیج جو ہے وہ الگ الگ نظر آتے ہیں. جس طرح کہ یہ ہے، یہ کنفوکل امیج ہے جس میں آپ کو یہ بلیک اور ساتھ میں یہ جو ہے مطلب گرین کلر نظر آ رہا ہے جو آپ نے لیبل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ نیچے نان کنفوکل ہے جس میں کنٹراسٹ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کنفوکل امیج میں. اس طرح کے آپ مختلف کلرز کے جو کنفوکل امیجز ہیں کسی آرگن کے، سیل بایولوجی میں زیادہ تر لوگ یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو اس میں اس آرگینلز کے ڈفرنٹ جو کمپارٹمنٹس ہیں ان کو مختلف ڈائز کے ساتھ آپ لیبل کریں، اور پھر ان کے الگ الگ امیجز بنائیں، ان کو ایک دوسرے کے اوپر سپر امپوز کر کے تو آپ 3D امیج بھی بنا سکتے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں ان کی ریزولوشن اور ان کی میگنیفیکیشن دونوں جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور سب سے اوپر جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ الیکٹران مائکروسکوپس ہیں. الیکٹران مائکروسکوپس پھر کنفوکل مائکروسکوپس یا دوسرے مائکروسکوپ سے کس طرح ڈفرینٹ ہیں؟ تو ان کے ڈفرینس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں الیکٹرانز یوز ہوتے ہیں. لائٹ کی جگہ آپ ڈائریکٹ الیکٹرانز یوز کرتے ہیں، اور اس میں ایک اس طرح کا ایک ٹیوب، ویکیوم ٹیوب ہوتا ہے جس میں ویکیوم آپ کریٹ کرتے ہیں، اور اسی ٹیوب میں الیکٹرانز کے ذریعے آپ اپنے سیمپل کو بمبارڈ کرتے ہیں. اس کے لیے پہلے آپ سیمپلز پریپیئر کرتے ہیں. سیمپلز کس طرح جو ہے مطلب آپ پریپیئر کرتے ہیں؟ ڈی ہائیڈریٹ کریں سیمپلز کو، اور سیمپل کے اوپر کوٹنگ کریں. کوٹنگ کس چیز کی کریں گے؟ کسی کنڈکٹیو مٹیریل کا ایک تھن لیئر آپ اس کے اوپر کوٹ کرتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ جو ہے مطلب گولڈ کی کوٹنگ جو ہے سیمپل کے اوپر کرتے ہیں، بایولوجیکل سیمپل کے اوپر، اور پھر اس مشین میں آپ اس کو رکھ دیں. تو اس سے جو الیکٹرانز آپ پاس کرتے ہیں وہ الیکٹرانز پھر آپ کو امیجز دیتے ہیں. اس قسم کے امیجز ہوتے ہیں، زیادہ تر 3D میں بلیک اینڈ وائٹ امیجز ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو کلر کر سکتے ہیں. فار انسٹنس یہ ایک کلر امیج ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گراس نہیں ہے کہ گراس جو ہے زمین پہ بھی اگی ہوئی ہے. یہ ایکچولی جو آپ کا جو برین ہے یہ اس کی لائننگ ہے. اور یہ جو گرین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیلز ہیں. یہ کون سے سیلز ہیں؟ یہ گلائل سیلز ہیں. یہ گلائل سیلز آپ کو اس قسم کے جو ہے مطلب آپ اتنی میگنیفیکیشن کر کے آپ اس قسم کے وہ کرتے ہیں. اگر آپ اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپس یا ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپس کی امیجز دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان کی جو امیجز ہیں وہ ریئل لائف میں جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں ان سے کتنا جو ہے مطلب ان کی مشابہت ہے. یہ اس کا پرنسپل بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے مطلب آپ اس میں سے ویژولائزیشن کرتے ہیں، امیج کو دیکھتے ہیں، اور وہ الیکٹرانز کے ذریعے ہوتا ہے. الیکٹرانز بمبارڈ ہوتے ہیں جب سیمپلز آپ رکھتے ہیں اور اس کو بمبارڈ کرتے ہیں الیکٹرانز کے ساتھ، تو جو الیکٹرانز ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں یا جو الیکٹران جو ہے مطلب وہ واپس آ جاتے ہیں، وہ الیکٹرانز یعنی ناک آف ہو جاتے ہیں. وہ الیکٹرانز جو ہے آپ کو اس آبجیکٹ کا ایک امیج دیتے ہیں جس کو جو ہے مطلب ہم پھر اس طرح اسکرین کے اوپر کیپچر کر لیتے ہیں. اور یہ لاسٹ ون ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ ہے. یہ الیکٹران مائکروسکوپ بھی اسی طرح ہے. اسی طرح آپ نے سیمپل پریپیئر کرنا ہوگا، اور آپ اس میں جو ہے مطلب جو ٹی ایم ہے یہ 2D ویو اسپیسیمن کا جو ہے مطلب اس کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جو باقی پرنسپل ہے وہ سملر ہے. فرق صرف اس میں یہ ہے کہ اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپی میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ الیکٹران سے جب اس طرح کے یہ جو ٹیوب ہوتا ہے ویکیوم ٹیوب، اس میں اسپیسیمن نیچے یہاں پہ رکھتے ہیں، اور جب آپ الیکٹران سے اس کو بمبارڈ کرتے ہیں
تو جو الیکٹرانز ریفلیکٹ ہو جائیں یا ناک آف ہو جائیں وہ اسکیٹر ہو جائیں، اس سے جو آپ کو امیج آتا ہے وہ ایس ای ایم کا امیج ہوتا ہے، اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ کا. لیکن ٹی ایم ٹرانسمیشن الیکٹران جو مائکروسکوپ ہوتا ہے وہ جو جتنے بھی الیکٹرانز ہیں وہ اس سے پاس ہو جائیں، اس اسپیسیمن سے پاس ہو جائیں، اس سے تھرو ہو جائیں. ٹرانسمیشن کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو جو امیج دیتا ہے اس کو ہم ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ امیج کہتے ہیں. یہ ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ امیج فار انسٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسی گلائل سیلز کا ہے جو پچھلا آپ نے کو میں نے دکھایا گرین کلر کا. اس میں فائن ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں، نیوکلیس دیکھ سکتے ہیں، نیوکلیس کے اندر کنڈینس جو ہے مطلب ڈی این اے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسرے آرگینلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اتنی ڈیٹیل میں آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے ذریعے آپ نینو پارٹیکلز اور نینو اسٹرکچر جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، جو نینو بیسڈ ایکسپیریمنٹس لوگ کرتے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے مطلب اس الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے پاسبل ہوئے ہیں. اور یہ الیکٹران مائکروسکوپ کس نے ایجاد کیا؟ یہ اس سائنٹسٹ نے ارنسٹ رسکا نے ایجاد کیا تھا 1980s میں. اور یہ بھی جرمن ایک فزسسٹ تھا، اس نے جو ہے مطلب یہ الیکٹران مائکروسکوپ ایجاد کیا ہوا تھا. تو ہوپ کہ آپ کا لیکچر آج کا لیکچر جو ہے آپ کو پسند آ گیا ہوگا. اگر مزید آپ کو جو ہے مطلب لیکچرز دیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں. جی ٹی وی ایجوکیشن یوٹیوب پہ میرا چینل ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس. تھینک یو سو مچ.